12واں سپارہ سورہ ہود کی آیت نمبر 49 اور 50۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ، یہ غیب کی خبریں ہیں کہ ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں۔ نوحیہا الیک، کہ ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں۔ ما کنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، انہیں نہ تم جانتے تھے نہ تمہاری قوم اس سے پہلے۔ فاصبر، تو صبر کرو، ان العاقبۃ للمتقین، بے شک بھلا انجام پرہیزگاروں کا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے جس واقعے کی ہم نے آپ کو خبر دی، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ آپ پر قرآن نازل ہونے سے پہلے آپ اور آپ کی قوم ان غیبی خبروں کو تفصیل سے نہیں جانتی تھی، لہذا اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی اذیتوں پر صبر کیا، اسی طرح آپ بھی اپنی قوم کے مشرکین کی اذیتوں پر صبر کریں۔ بے شک اچھا انجام یعنی دشمنوں کے خلاف مدد، فتح اور اخروی سعادتوں کے حصول کے ذریعے کامیابی ایمان والوں کے لیے ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو، قَالَ، کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ان انتم الا مفترون، تم تو نرے مفتری ہو۔ اس صورت میں بیان کیے گئے واقعات میں سے یہ دوسرا واقعہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کا بھائی فرمایا۔ اس سے مراد دینی بھائی نہیں بلکہ نسب کے اعتبار سے بھائی ہونا مراد ہے، کیونکہ حضرت ہود علیہ السلام کا تعلق قوم عاد سے تھا۔ یہ عرب کا قبیلہ تھا اور یمن کے قریب ان کی رہائش تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرو اور عبادت کرنے میں کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ تمہارا معبود اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہ بت جن کی تم پوجا کر رہے ہو تمہارے معبود ہرگز نہیں، کیونکہ یہ تو پتھر کے ہیں اور کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تمہارا یہ دعویٰ جھوٹا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے شریک ہیں اور تم ان شریکوں کی عبادت کرتے ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی